السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت ہی بہترین اور قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں، جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو سنیے۔ ہمارے یہاں گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے معاملات پیش آتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے گھروں میں پیش آتے ہی رہتے ہیں، انسان ہیں، معاشرے باتیں ہیں۔ اب آدمی ہے، ایک تو لڑکا ہے، ایک باپ ہے، اب ساس اور بہو لڑ رہے ہیں، اس میں بھول کس کی ہے، غلطی کس کی ہے، کس کو دبانے کی بات ہے، کس کو کہنے کی بات ہے؟ لڑکا اپنی بیوی کی رسی کھینچے گا اور باپ اپنی بیوی کی رسی کھینچے گا، یہی تو ہوتا ہے دنیا میں۔ باپ اپنی بیوی کی رسی کھینچے گا، لڑکا اپنی بیوی کی رسی کھینچے گا، انصاف نہ یہ کرے گا نہ انصاف یہ کرے گا۔ اللہ کا حکم ہے انصاف کرو، اللہ کا حکم ہے انصاف کرو۔ باپ کو بھی یہ حکم ہے کہ تم دیکھ رہے ہو گھر میں ساس بہو کے درمیان میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے، تو سوچ کر غور کر کے جس کی غلطی ہے اسے دبا کر کو، جھگڑا ختم ہوگا۔ اور غلط رسی کھینچو گے جھگڑا ختم نہیں ہوگا اور بڑھے گا۔ بیٹے کو بھی یہ حکم ہے کہ دیکھ غور کر کہ ماں اور بہو بیوی کے درمیان میں کون صحیح اور کون ناانصافی کرتے، تو جو ناانصافی جس کی ہے اس کو بتا کہ بھائی ناانصافی ہے، اور ناانصافی کا ساتھ مت دے، انصاف کر۔ اس میں بیٹے کو ماں کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، بیٹے کو ماں کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، نہیں کہ اس نے دیکھا کہ یہ ناانصافی میری ماں کی ہے تو وہ ماں کے ساتھ لڑنے لگے، یہ بیٹے کے لیے شایع نشان نہیں ہے۔ بیٹے کو ماں کا ادب بہرحال اسے ملحوظ رکھنا ہے، لیکن اسے غلط بیوی کی رسی نہیں کھینچنی، لیکن اور اگر قصور ماں کا ہے تو ماں کی رسی بھی نہیں کھینچنی، جو انصاف ہے وہ انصاف کرو۔ اسی لیے نکاح کے موقع پر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہم لوگ وہ آیتیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے کچھ نہیں۔ اس نکاح کے موقع پر جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں نکاح کے سلسلے کی بہت اہم ہدایات دی جاتی ہیں، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں، ورنہ 5 سال کے اندر دنیا کی ہر لینگویج اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے آدمی سیکھ لیتا ہے۔ دنیا کی کوئی لینگویج ہو اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے 5 سال میں سیکھ لیتا ہے، اور 100 سال بھی زندہ رہے تو قرآن نہیں سمجھ سکتا، کیوں؟ اسے سمجھنا ہی نہیں۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان ہدایات کو نہیں سمجھتے۔ ہم نے ایک رسم کے طور پر خطبہ پڑھ کر وہ 3 آیتیں پڑھ لی، حالانکہ ان 3 آیتوں میں نکاح کے سلسلے کی بہت اہم ہدایات دی جاتی ہیں۔ ان میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ یہ وہ درست بات، اگر اس ہدایت کو ملحوظ رکھ لیں گھر کے اندر ہر آدمی تو کوئی فیملی پرابلم پیدا ہی نہ ہو۔ فیملی پرابلم پیدا ہی وہیں سے ہوتا ہے جب نادرست باتیں شروع ہو جاتی ہیں، یا تو خسر نادرست بات کر رہا ہے، یا بیٹا نادرست بات کر رہا ہے، اختلاف ساس بہو میں ہے۔ اب اس ساس بہو کے مسئلے کو اس کو حل کون کرے گا؟ یا تو خسر نادرست بات کہہ رہا ہے یا بیٹا نادرست بات کہہ رہا ہے، جھگڑا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بیٹا اور بہو میں لڑائی ہو رہی ہے، بیٹا اور بہو میں لڑائی ہو رہی ہے، اس میں ماں باپ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ توجہ رکھیں، غور کر کے جو انصاف کی بات ہے وہ کہیں۔ اگر اس میں نا انصافی کی بات کہیں گے جھگڑا بڑھتا چلا جائے گا، اور جب جھگڑا بڑھتا بڑھتا طلاق پر نوبت پہنچے گی۔ تو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور درست بات کو وقولوا قولا سدیدا، اور فائدہ بتلا یصلح لکم اعمالکم، درست بات کہو گے تو اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تھوڑی بہت جو کوتاہیاں ہو گئی اسے اللہ معاف کر دیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، مگر ہم اس ہدایت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ تو دنیا میں
جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں، کوئی معاشرہ اس سے بچتا نہیں ہے، مگر اس جھگڑے کو قابو میں کرنا، انصاف قابو میں کرتا ہے، ظلم قابو میں نہیں کر سکتا، نہ انصافی قابو میں نہیں کر سکتی۔ دو لطیفے سنا ایسے بکواس ہیں لیکن مجلس کا مزہ بدلنے کے لیے۔ یہ یورپ کا، لندن کا، برٹش کا مشہور شاعر گزرا ہے، ڈرامہ نویس شیکسپیئر، اس کا قول میں نے ایک جگہ پر پڑھا، اس نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب عورت حضرت حوا تھی، دادی حوا۔ اس نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب عورت دادی حوا تھی۔ تو اس لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا ان کی ساس نہیں تھی۔ یہ تو سمجھ گئے نا اس کو؟ اب دوسرا سنو۔ ہمارے یہاں اردو میں مسئلہ ہے کہ میں بہو بنی تو ساس اچھی نہیں ملی، اور میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی۔ ہماری اردو کی مسئلہ ہے، سمجھے نہیں اسے؟ ہماری اردو کی مسئلہ ہے کہ عورت کہ جب میں جس دن میں بہو تھی بنی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اور جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی۔ پہلے مقولے سے معلوم ہوا کہ ساری فساد کی جڑ ساس ہے، دوسرے مقولے سے معلوم ہوا کہ نہیں، سارے فساد کی جڑ یہ بہو ہے۔ وہ جس دن بہو تھی اس وقت بھی جھگڑے تھے، کیوں؟ اس کی ساس اچھی نہیں تھی۔ پھر جب اس کی اولاد بڑی ہو کر اس کے یہاں بہو آئی تو بھی جھگڑے، کیوں؟ بہو اچھی نہیں ملی۔ تو یہ سب تو ایسے بکواس ہے لوگوں کے، لیکن دنیا میں سب ہو رہا ہے۔ قرآن حدیث نے یہ بتایا کہ یہ پرابلمز ہیں، فیملی پرابلمز، اس پر قابو پا سکتے ہو انصاف کے ذریعے سے، نا انصافی کے ذریعے سے اس پر قابو نہیں پا سکتے ہو۔ انصاف کرو، اللہ کا حکم ہے انصاف کرو۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں۔ باس نوکر کی کوئی مثال لے لو، باس نوکر کی، سیٹھ اور نوکر کی مثال لے لو۔ سیٹھ اور نوکر کے درمیان میں شاندار معاملے کب رہیں گے؟ جب انصاف ہو۔ اور سیٹھ نوکر کا انصاف بتاؤں کیسے ہوتا ہے؟ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مرتبہ شام تشریف لے گئے ہیں تو حضرت کے پاس سواری میں ایک اونٹ تھا فقط، اور مدینہ سے شام تک ایک اونٹ پر سفر کیا، اور مسافر دو تھے، ایک حضرت تھے اور ایک حضرت کا غلام تھا۔ دیکھو اب سفر کی شان سے ہوتا ہے، اونٹ پر دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں، آگے حضرت عمر بیٹھتے، پیچھے غلام بیٹھتا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ اونٹ کے ساتھ نا انصافی ہے۔ مدینہ سے شام تک اونٹ بیچارہ دو آدمیوں کا بوجھ اٹھائے چلا جائے، اور ہم اچھے خاصے موٹے مست ٹنڈے ہیں اور ہم پیدل چل سکتے ہیں، اور ہم نے چلے، اونٹ پر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اونٹ کے ساتھ نا انصافی۔ حضرت نے فرمایا دونوں نہیں بیٹھیں گے، ایک بیٹھے گا اونٹ پر۔ دیکھو اونٹ کے ساتھ انصاف دیکھو کیسے ہو رہا ہے۔ اور طے ہوا کہ 5 مائل حضرت عمر بیٹھیں گے اور غلام رسی پکڑ کے چلے گا۔ پھر جب 5 مائل پورے ہوں گے تو اب غلام اوپر بیٹھے گا اور حضرت عمر رسی پکڑ کے 5 مائل چلیں گے۔ اسی طرح سے مدینہ سے شام تک گئے ہیں دو باس اور غلام، دونوں ساتھ نہیں بیٹھے، حالانکہ اونٹ پر دو آدمی بیٹھتے ہیں، لیکن اونٹ پر میل 2 میل 5 میل جانا ہو، بس سفر ختم تو دونوں آدمی بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن مدینہ سے شام تک کا اتنا لمبا سفر، اور اتنے لمبے سفر پر اونٹ پر دو آدمیوں کا بوجھ لاد دینا، جبکہ دونوں آدمی توانا طاقتور ہیں، چل سکتے ہیں، اور کیوں نہ چلیں، اونٹ پر اتنا بوجھ کیوں لادیں؟ تو پہلا تو انہوں نے انصاف اونٹ کے ساتھ کیا کہ سارا بوجھ تجھ پر نہیں لادیں گے، ایک آدمی تجھ پر بیٹھے گا، دو نہیں بیٹھیں گے۔ پھر جو ایک بیٹھے گا تو جتنی دیر حضرت عمر بیٹھیں گے اور یہ چلے گا، اتنی دیر یہ بیٹھے گا اور یہ چلیں گے۔ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، پہلے تو غلام نے بتھیرا انکار کیا، لیکن حضرت کا مزاج تھا، اس لیے غلام نے کھائی نہ کھائی مان لیا۔
لیکن عجیب و غریب یہ بات صورتحال پیش آئی کہ جب شام میں بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور حضرت عمر کے رسی پکڑ کے چلنے کی تھی. عجیب و غریب منظر پیش آیا. اچھا جا کیوں رہے ہیں یہ بھی سنو. جب حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کا فلسطین کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا، قلعہ تھا بڑا مضبوط، کئی دن تک جنگ ہوتی رہی مگر قلعہ فتح نہیں ہوا. تو اندر جو مذہبی لوگ تھے، چونکہ تو مذہبی مقام تھا بہت بڑا، تو اندر کے جو مذہبی پادری تھے ان پادریوں نے امیر لشکر جنرل کے پاس میں یہ بات کہلائی کہ ہمارا تمہارا لڑنا بیکار ہے. اس شہر کو جو فتح کرنے والا ہے اسے ہم جانتے ہیں، وہی اس شہر کو فتح کر سکتا ہے، دوسرا کوئی اس شہر کو فتح نہیں کر سکتا. اگر تم 100 سال بھی لڑو گے تو فتح نہیں کر سکتے. وہ جو ہے اسے ہم جانتے ہیں، لہذا تم اپنے امیر کو قلعے کے قریب میں لاؤ اور ہم اسے اپنی کتابوں کی علامتوں سے اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے شہر کو فتح کرنے والا وہ تمہارا امیر ہے یا نہیں. تو حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح کمانڈر ان چیف تھے، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے قلعے کے قریب گئے. اوپر قلعے کے اوپر پادری کتابیں لیے بیٹھے تھے، انہوں نے بہت غور سے مطالعہ کیا اور غور سے مطالعہ کر کے اجازت دی آپ جائیے، اور انہوں نے کہلوایا کہ تم فتح نہیں کر سکتے ہو، ہم جو امیر فتح کرے گا وہ تم نہیں ہو، تم کتنا بھی لڑ لو اس شہر کو نہیں فتح کر سکتے. یہ بتاؤ تمہارا کوئی اور امیر ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہلوایا کہ نہیں، ہمارا جو اصل امیر ہے وہ تو امیر المومنین مدینہ میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر ہیں، یہ تو لشکر کے امیر ہیں. تو پھر ان پادریوں نے یہ کہا کہ وہ جو تمہارے امیر ہیں مدینہ میں، جو سب سے بڑے امیر ہیں، انہیں بلاؤ، ہم انہیں دیکھیں گے. اگر ہماری کتابوں کی علامتوں کے مطابق وہی ہیں تو ہم بغیر لڑائی کے دروازے کھول دیں گے، اور اگر وہ نہیں ہیں جو ہماری کتابوں میں نشانیاں ہیں تو پھر تم کتنا بھی لڑ لو اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے. لہذا انہیں بلاؤ، ہم اسے دیکھیں گے. چنانچہ کمانڈر ان چیف نے آدمی بھیجا وہاں اور حضرت عمر سے درخواست کی کہ حضرت یہ صورتحال پیش آئی، آپ تشریف لائی. تو حضرت عمر اس لیے تشریف لا رہے ہیں تاکہ یہ دیکھیں. اب اتفاق ایسا کہ جب یہ بیت المقدس کے قریب پہنچنا ہے تو باری ہے حضرت عمر کے چلنے کی اور غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی. عجیب و غریب نازک صورتحال پیش آ گئی. غلام نے ہاتھ جوڑے، بتیری منت سماجت کی اور یہ کہا کہ حضرت اب میرا بیٹھنا اور آپ کا چلنا یہ بہت نامناسب بات ہے، اب تھوڑی سی بات آپ تشریف رکھے میں چلوں. فرمایا تو مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور تھوڑی ہی ہے اور میں تجھ سے زیادہ کمزور تھوڑی ہوں. میں تجھ سے کمزور ہوتا تو اوپر بیٹھتا اور تو مجھ سے طاقتور ہوتا تو چلتا. تیری اور میری طاقت ایک جیسی ہے، لہذا تو اپنی باری پر اوپر بیٹھ، میں اپنا نکل پکڑ کے چلوں گا. چنانچہ نکیل پکڑ کر چلتے 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 جب قلعے کے قریب پہنچے ہیں تو وہ اوپر سے تیار بیٹھے تھے، تو انہوں نے اوپر سے صرف اتنا ہی پوچھا، غور کر کے دیکھا منظر اور یہ کہا کہ تم دو میں سے امیر کون ہے، اونٹ پر بیٹھا ہوا یا نیچے نکیل پکڑا ہوا. تو بتایا گیا کہ یہ نکیل پکڑ کے جو چل رہے ہیں یہ امیر المومنین ہیں. انہوں نے اسی وقت قلعے کے سب دروازے کھلوائے، بیت المقدس کے تمام دروازے انہوں نے اسی وقت کھلوا دیے ہیں اور کوئی جنگ وہاں نہیں ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ یہی امیر ہے جو ہمارے بیت اس شہر کو فتح کرے گا. اور حضرت عمر اسی حال میں اندر تشریف لے گئے ہیں اور اندر جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا اس چرچ پر پہنچے چلتے چلتے تو نماز کا وقت ہوا. تو اب نماز پڑھنی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا. تو ان پادریوں نے درخواست کی کہ امیر المومنین سے کہ آپ یہاں نماز پڑھ لیں. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں یہاں نماز پڑھوں گا، مسلمان یہاں اپنے حق کا دعویٰ کر لیں گے. لہذا اس چرچ سے ہٹ کر جہاں کوڑی ڈالی جاتی تھی سب وہاں ایسی جگہ وہ جگہ صاف کروائی اور جگہ صاف کروا کر حضرت عمر نے وہاں نماز پڑھی. وہ جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی جو وہاں اس وقت مسجد عمر بنی ہوئی ہے، وہ چرچ الگ ہے اور وہ مسجد عمر وہاں بنی ہوئی ہے. اس چرچ میں ان کی درخواست اور ریکویسٹ کے باوجود حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی کہ میں یہاں نماز پڑھوں گا، مسلمان دعویٰ کر لیں گے ہمارے امیر نے نماز پڑھی. تو کوڑی کی جگہ پر جا کر نماز پڑھی اور وہیں مسجد بعد میں بنی. تو مجھے تو اس واقعے میں یہ بتانا تھا کہ اگر انصاف نہ ہوتا تو ساری جو ان کی علامتیں تھی وہ علامتیں ساری بگڑ جاتی.
ان کی علامت یہ تھی کہ جو اس شہر کا فتح کرنے والا امیر ہے وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا اور وہ نکیل پکڑ چل رہا ہوگا. دیکھو اس ایک انصاف نے سارا مسئلہ آگے حل کر دیا. اور اگر وہاں نا انصافی ہو جاتی کہ چلو بھائی ٹھیک ہے اب قریب آ گیا شہر, چل غلام تو چل لے میں اوپر بیٹھتا ہوں, تو سارا مسئلہ ہی بگڑ جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں ایسی. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے مسئلے کو اچھی طرح سے. ایسی اب اپنے ذہنوں میں پھیلاتے جاؤ, بہت ساری مثالیں ہیں. یہ ساری مثالیں عدل و انصاف کے تحت میں آتی ہیں, اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ انصاف کرو. اگر انصاف کرو گے زندگی اتنی خوشگوار بن جائے گی کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی زندگی خوشگوار نہیں بنے گی. ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے.